بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، واقعہ کربلا اصول پسندی، راست کوئی، صبر، استقامت، مزاحمت، حریت اور قربانی کا استعارہ ہے۔ جب امام علی مقام حضرت سیدنا حسین علیہ السلام نے یزید پلید کی بیعت سے انکار کیا اور مصلحت کوشی کی بجائے مزاحمت کا راستہ اپنایا، یزید پلید نے اپنی خلافت کا اعلان کرنے کے بعد گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا تھا کہ امام علی مقام کو بیعت پر مجبور کرے، لیکن اسے اس میں ناکامی ہوئی۔ امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ادھر کوفہ کے شہر میں کچھ لوگ ایک مکان میں اکٹھے ہوئے۔ ان کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یہاں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ امام علی مقام کو خط لکھا جائے کہ وہ فوری طور پر کوفہ تشریف لائیں۔ جب امام علی مقام کو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے دعوت نامے ملنے شروع ہوئے تو انہوں نے اصل صورتحال جاننے کا فیصلہ کیا اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ کوفہ جا کر لوگوں سے ملیں، حالات کا جائزہ لیں اور حقیقی صورتحال سے آگاہ کریں تاکہ اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ سامعین، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے 2 کم سن بچوں کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کیں، حالات کا جائزہ لیا۔ ایک روایت کے مطابق ہزاروں افراد نے امام علی مقام کے نمائندے کی حیثیت سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ لوگوں کے اس والہانہ پن سے بہت متاثر ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ امام علی مقام کی تشریف آوری کے لیے حالات مناسب ہیں۔ اسی دوران یزید پلید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، جو اپنی خباثت اور سخت گیری کی وجہ سے مشہور تھا۔ جب اسے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں ان کے 2 کم سن بچوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ اب کوفہ کے در و بام پر دہشت کی فضا تھی، جس میں امام علی مقام علیہ السلام کا نام لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ سامعین، ادھر امام علی مقام علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ کوفہ کا شہر دریائے فرات کے کنارے پر آباد ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کے دور حکومت میں اس شہر کی حیثیت دارالخلافہ کی تھی۔ امام علی مقام کوفہ کے سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ کوفہ جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ مشورہ ان چاہنے والوں کی طرف سے تھا جنہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کا اپنے نانا سید العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاص دیکھا تھا۔ ہجرت کا 4تھا سال تھا جب حضرت مولا علی علیہ السلام و حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ شروع ہی سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کے لاڈلے تھے۔ تمام صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت کا بخوبی علم تھا۔ اسی لیے جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا تو بہت سے لوگوں نے انہیں نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن امام علی مقام علیہ السلام کا یہ اصولی فیصلہ تھا کہ یزید پلید کی بیعت کے مقابلے میں واضح طور پر لوگوں کے پاس دوسرا انتخاب بھی ہو، اور یہ وقت مصلحت کا نہیں، میدان عمل میں کھڑے ہونے کا ہے، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کا ہے۔ یہی امام علی مقام علیہ السلام کے نانا کا سبق تھا جس پر عمل کا وقت پہنچا تھا۔ امام علی مقام نے اپنے گھرانے کے افراد اور کچھ جان نثاروں کو ساتھ لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
عبید اللہ بن زیاد نے حر کو 1000 گھڑ سواروں کے ہمراہ امام علی مقام کو اپنے دربار میں لانے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو 4000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا گیا۔ امام علی مقام کو کہا گیا کہ ایک شرط پر انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بحفاظت واپسی کا راستہ دیا جا سکتا ہے کہ امام علی مقام مقام یزید کی بیعت کر لیں۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب امام علی مقام نے فیصلہ کیا کہ حق اور سچ کی علم برداری کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے مصلحت اور مزاحمت، ملوکیت اور خلافت اور جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کرنے والے تمام زمانوں کے لیے واضح کر دیا۔ سامعین، اس دو ٹوک انکار پر امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک لشکر شمر کی قیادت میں کربلا پہنچا۔ ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں امام علی مقام علیہ السلام کے قافلے میں صرف 150 افراد تھے۔ اسی اثنا میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حر جو یزیدی لشکر کے ایک حصے کی قیادت کر رہے تھے، امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ آ ملے اور یوں حر دوستی اور اصول پسندی کا استعارہ بن گیا۔ یہ محرم کی 10 تاریخ اور سن 61 ہجری تھا جب کربلا کے آسمان نے وہ منظر دیکھا جو تاریخ انسانی پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، جب ایک ایک کر کے امام علی مقام کے اہل بیت اور جانثار ایک بڑے مقصد اور اصول کے لیے شہید ہوتے گئے، اور پھر امام علی مقام کی سب سے بڑی قربانی کا منظر جب ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ سامعین، یہ انسانی تاریخ میں مزاحمت کا سب سے عرفہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کی گونج عربی، فارسی اور اردو ادب میں یوں درائی کے کربلا سے وابستہ وہ کردار، وہ مناظر، وہ اصول ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ شاعری میں کربلا کا ذکر مزاحمت کے ایک توانا استعارے کے طور پر آتا ہے جو زمانوں کے الٹ پھیر میں بھی ہمیشہ روشن اور تابندہ رہے گا۔ کربلا دراصل اسلامی تاریخ کے سفر کا نقطہ معراج ہے۔ علامہ اقبال کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں: تا قیامت قطع استبداد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد، موجے خون او چمن ایجاد کرد۔ ترجمہ: انہوں یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ظلم و استبداد کا خاتمہ کر دیا اور اپنے موجائے خون سے آبیاری کر کے دشت میں چمن پیدا کر دیا۔